الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے غصے کو پی جانے کے فائدے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں جن اچھے اخلاق سے مزین ہونے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک غصے پر قابو رکھنا ہے۔ اسلام نے اس عادت کے بہت سے فضائل اور متعدد فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جائے گا اسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور آسمان و زمین کے برابر وسیع جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی اور سختی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ ان نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بدلہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یعنی انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا بدلہ کیا ہی اچھا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، یعنی غصہ نہ کیا کرو، تم کو جنت ملے گی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے غصے کو پی جائے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بڑا مرتبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ قضمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، یعنی کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جس کا ثواب اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ ہے جسے کسی بندے نے اللہ کی رضامندی کے لیے پی لیا ہو۔ غصہ پی جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود کوئی اپنے غصے پر قابو رکھے اور معاف کر دے تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور حوروں میں سے جنہیں وہ چاہے لے لینے کا اختیار دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، یعنی جو غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود اسے پی جائے اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور حوروں میں سے جنہیں وہ چاہے لے لینے کا اختیار دے گا۔ غصے کو پی جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو رکھے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا اور قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جو اپنے غصے کو روک لے گا اللہ اس کے ستر کو چھپائے گا
اور جو اپنے غصے کو نافذ کر دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود قابو میں کر لے گا، اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امید سے بھر دے گا۔ بندہ جتنا زیادہ اپنے غیظ و غضب پر قابو رکھے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے دور ہوگا اور اس کی مغفرت اور رضامندی کے قریب ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا چیز مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے دور کرنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیا کرو۔ دیکھیے غصے پر قابو رکھنے کے کتنے زیادہ فضائل اور اجر و ثواب ہیں۔ جن کو غصے پر قابو رکھنے والا اور اپنے اوپر زیادتی و بدسلوکی کرنے والے کو معاف کر دینے والا شخص ہی پائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر رہا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دینی بھائیوں، جو اس اچھی عادت کو حاصل کرنا چاہے اسے اپنے نفس سے جہاد اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان فضیلتوں اور فائدوں پر غور کرنا چاہیے جو غصہ پی جانے والے کو ملیں گے۔ ان وسائل پر عمل کرنا چاہیے جو اس کے لیے مددگار ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اپنی حالت کو بدل لینا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع، یعنی جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے لیٹ جانا چاہیے یا اسے اس جگہ سے چلا جانا چاہیے تاکہ اس کا نفس پرسکون ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں غصہ پی جانے والوں اور لوگوں کو معاف کر دینے والوں میں سے بنا، ہمیں اچھے اخلاق اور عمدہ صفات سے نواز دے، ہمیں سب سے عمدہ اخلاق کی رہنمائی فرما، تو ہی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور برے اخلاق کو ہم سے دور کر دے، تو ہی برے اخلاق کو ہم سے دور کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔